ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلق مسائل اور ہم اور ہماری ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر۔ کل یہ کویشچن ہوا تھا کہ جو عورتیں دربار پر منتیں مان لیتی ہیں اور بعد میں بھول جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو ہم آپ کو کل کے پروگرام میں یہی آخر میں ہم نے سمجھایا تھا کہ منت اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے کسی عبادت کے ارتکاب کا ایک وعدہ ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے تو واجب نہیں ہوتی، لیکن ہم خود اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ جب ہم کسی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی یوں کہہ دے کہ بس اس مہینے کے رمضان کا اعتکاف اللہ کے لیے مجھ پہ لازم ہے، اور اتنی آواز سے کہنا اس میں شرط ہوتا ہے کہ کان سن لیں، تو وہ عبادت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں ایک تو بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان نے اس کو سنا ہو، آپ نے اللہ کے لیے وہ منت مانی ہو۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسی عمل کی منت مان سکتے ہیں کہ جس کی جنس سے کوئی فعل، کوئی عمل آپ پہ فرض یا واجب ہو۔ جیسے نماز فرض ہوتی ہیں تو نفل کی منت مان سکتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے یعنی مال خرچ کرنا، تو مال خرچ کرنے کی منت آپ کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں۔ یہ ہے شرعی منت، اور یہی اکابرین سے ثابت ہے۔ پھر یہ لوگوں نے اس طرح کیا کہ مزارات پہ جا کر اللہ کے لیے ہی، لیکن یوں کر دیا کہ میں صاحب مزار کے یہاں دیگ چڑھا دوں گی، کھانا کھلا دوں گی، فلاں چیز کر دوں گی، یا عورتوں نے زیادہ اس کو شروع کیا، اور ارادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، لیکن بعض اوقات مخاطب صاحب مزار ہوتے ہیں، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے مزار پر 20 دیگیں چڑھاؤں گی۔ مثلا کسی عورت نے منت مان لی، تو یہ حقیقتاً آپ اللہ سے وعدہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ تو اس بزرگ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کو منت عرفی کہتے ہیں کہ آپ کے عرف میں رائج ہو گئی، اس کا شرعی منت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بس یاد رکھیں کہ شرعی منت جو ہے اس کو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے۔ اگر آپ نے غیر مشروط کہی تھی، جیسے بس یوں کہہ دیا اس جمعے کا روزہ مجھ پہ لازم، یا اس جمعے کا اللہ کے لیے روزہ رکھوں گی، تو آپ نے کوئی مشروط تو کیا نہیں، جب جمعہ آئے گا روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے مشروط کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری صحت ہو گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا، اور پھر صحت مل گئی تو 3 روزے رکھنا واجب ہے۔ اس میں کبھی آپ ٹائم مقرر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو پوری زندگی وقت ہے، لیکن جتنی جلدی کر لیں بہتر ہے۔ بس یہ شرعی منت تھی، باقی یہ عرفی منتیں جو ہیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ شرعی منت کی طرف آئیں۔ وجہ یہ ہے کہ عرفی منت کی جو احتیاطیں ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، وہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ اور اب یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح لوگ اس طرف چلے گئے ہیں۔ کوئی چادروں کی منت مانتا ہے، حالانکہ چادر چڑھانا اگرچہ مزارات پہ رائج ہے، لیکن اس سے نہ چڑھانے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یہ فی نفسی کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہمارے یہاں رائج ہوگی، اب چادروں کی منت مان رہے ہیں لوگ۔ اس طرح بعض جو ہیں وہ تالے لگا کر آ جاتے ہیں، اور یہ مطلب مجاور ہوتے ہیں زیادہ تر جو مزارات پر ہوتے ہیں، اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک کمائی کے ذریعے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں تالا لگا جائیں، جب یہ کھل جائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو وہ منت اس کی مان لی، تالا باندھنے کی منت، دھاگے باندھ رہے ہیں، اور ذرا آپ کس درخت کے اوپر بس کہہ دیں کہ یہاں میں نے روشنی دیکھی تھی، پھر دیکھیں وہاں دھاگے بندھے ہوں گے۔ تو یہ لوگ توہم پرستی میں اور دین سے دوری کی وجہ سے جہالتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور پری پلان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ہزاروں لوگوں کے کام دھندے اسی سے چل رہے ہیں۔ لوگوں کو پاگل بنائیں، انہیں نفسیاتی طور پہ مروب و متاثر کریں، انہیں اصل دین سے دور رکھیں، اور مولوی کو بدنام کر دیں۔ ہم جیسے علماء کے وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں، حالانکہ ان کو چیلنج ہے، ان کی روحانیت جتنی ان کے پاس رے تک نہیں پہنچے ہوں گے جتنی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے علماء کو عطا فرمائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگوں کو کہتے ہیں مولوی کے پاس مت جانا، ان کے پاس کیا ہے؟ روحانیت یہاں ہے۔ بابا کو کلمہ پڑھنا آتا نہیں، نماز پڑھنی آتی نہیں، جنابت کے غسل اتارنے کا طریقہ نہیں پتہ، چرس یہ پیتا ہے، بھنگ یہ پیتا ہے، لیکن یہ اللہ سے ملا دے گا آپ۔ اور ہماری سادہ لو عوام بیچاری وہ انہی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، جو سر سے لے کر پیر تک شریعت کے خلاف، آپ کے نبی کے خلاف جا رہا ہے، بلکہ آپ کے نبی کی قائم کردہ حدود اور قیودات کو مولویوں کی حدود اور قیودات کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک بابا کو میں نے سنا، وہ کہنے لگا کہ یہ جو تم لوگ نماز پڑھتے ہو یہ مولوی کی نماز ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے۔ حالانکہ یہ نماز تو ہمارے نبی نے سکھائی اور آپ نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، اولیاء کرام نے پڑھی، مجتہدین نے پڑھی،
اور یہ مزار پر بیٹھ کر مذاق اڑا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، اس کو حقارت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو مولوی کی نماز ہے، ان کو تو ایمان بھی بچ جائے تو مشکل ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ منت شرعی طور پہ مانے، عرفی منت کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں بعض اوقات شرک کی طرف انسان حقیقی شرک کی طرف بھی جا سکتا ہے، خطرناک ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے منت عرفی مان لی ہے اور شرائط اور قیودات کے ساتھ ہے، یاد رکھیں اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، کرنا چاہیں کر دیں، نہ کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو منت پوری نہیں کی نا بابا ناراض ہو جائے گا، نہیں، وہ بزرگ ناراض نہیں ہوتے، اگر واقعی وہ بزرگ ہیں تو وہ تو خود کہیں گے کہ تم یہاں کے منت کیوں مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ وہ ناراض نہیں ہوتے کہ اگر آپ نے 20 دیگیں نہیں چڑھائیں تو آپ کو بد دعا دے کے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب منت مانی کوئی پوری نہیں کی، گھر میں نقصان ہو گیا، فوراً کنیکشن میں لائیں گے، دیکھو نا تم نے بابا کو ناراض کر دیا نا، ایسا ہو گیا۔ وہ بھائی یہ بزرگ ایسے ناراض نہیں ہوتے ہیں، یہ کس نے کہا آپ کو کہ ایسے بزرگ ناراض ہو کے حملہ کر دیتے ہیں؟ یہ بالکل غلط چیزیں ہیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ سب سے بیسٹ وے ہے اور سب سے محتاط ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک این جی او ہے جو کام کر رہی ہے، اس کا ایک شخص نہ ممبر ہے نہ وہ ڈائریکٹر ہے، لیکن این جی او میں ایک شخص کام کر رہا ہے، کوئی ممبر یا ڈائریکٹر، وہ این جی او کے نام پر لون لے لیتا ہے اور چیئرمین کو پتہ بھی نہیں، اور اس سے اپنی پراپرٹی بھی بنا لیتا ہے۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو وہ کسی اپنے سورسز سے اس لون کو معاف کروا لیتا ہے۔ تو اب جو اس نے پراپرٹی بنائی وہ این جی او کا حق کہلائے گی یا اس شخص کا حق کہلائے گی؟ دیکھیں اس طرح اگر یہ اللیگل ہے، وہ نہیں لون لے سکتا تھا، پرسنل لون لینا منع تھا، تو پھر یہ تو اس کا لون لینا ہی گناہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ لون لینا گناہ، پھر اس لون کے اوپر اس نے سود وغیرہ دیا ہوگا، یہ گناہ اور حرام، اور اس سے پراپرٹی بنائی، یہ ناجائز پراپرٹی اس نے بنائی۔ لیکن اس پہ یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کر لے اس نے لون معاف کروا لیا تو اب یہ این جی او کو دی جائے گی، وہ اس کا پرسنل عمل تھا، اس نے کر لی، این جی او کو اس کو واپس کرنا یا دینا کوئی لازم نہیں ہے، نہ این جی او کا یہ حق بنتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کیس کریں، اور آپ کے نام کو اگر استعمال کیا گیا اور اس کو نقصان پہنچایا تو این جی او اس پر کیس کر دے، اور اس ہرجانے کے طور پر اگر وہ جج فیصلہ کر دیں کہ یہ پراپرٹی این جی او کو دی جائے تو ایک الگ بات ہے، وہ آپ قانونی کارروائی کر لیں، لیکن شرعی لحاظ سے کوئی این جی او کا حق نہیں بن جاتا کہ اگر اس کے نام سے اس نے لون لے کر پھر معاف خود ہی کروا لیا، پراپرٹی این جی او کو دی جائے، یہ لازم نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ پسند کی شادی یہ حرام رشتہ ہے، کیا حکم شرع؟ دیکھیں جس نے کہا یہ زیادتی کی ہو سکتا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ پسند کی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی یقینی سے باتیں ملتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں، وہ اجنبی ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک دوسرے کے قریب آنا یا باتیں کرنا یا وہ گفتگو کرنا جو اجنبی مرد و عورت کو آپس میں نہیں کرنی چاہیے، پھر کہیں آئس کریم کھانے چلے گئے، ڈیٹ پہ چلے گئے، یہ تمام افعال و اعمال خلاف شرع ہیں، اس کا انکار نہیں کہ واقعی پسند کی شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے شتر بے مہار ہوا جائے، یہ کام گناہ اور بعض ان میں حرام بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے پسند کی شادی کی ہے اور بالکل لڑکی نے کفو کے اندر شادی کی ہے، لڑکا ان کے خاندان والوں کے لیے باعث شرم و عار نہیں ہے، پیشے کے اعتبار سے، دین و مذہب عادات و اطوار کے اعتبار سے، اور دو گواہوں کے سامنے باقاعدہ ایجاب و قبول ہوا ہے، تو یہ تو صحیح رشتہ ہے، یعنی یہ نکاح صحیح کہلائے گا، وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ایسے نکاح کو یا ایسے رشتے کو حرام کہنا یہ حلال کو حرام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حلال کو حرام کرنا ہے، تو جس طرح یاد رکھیں حرام کو حلال کہنا گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی حلال کو حرام کہنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ یہ تقوی ہے کہ آپ حلال کو حرام کہہ دیں؟ اس لیے انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اب صحیح سچویشن جو ہے وہ کس وجہ سے حرام کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو ظاہر ہے اس کے اعتبار سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی میرا سوال ہے کہ اگر کسی کی بیوہ کی گھر کی انکم اتنی ہے کہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو ان کا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے، وہ بالغ بھی ہے اور کام کے سلسلے میں بھی جانا چاہتا ہے اور پڑھائی کے سلسلے دونوں میں، تو اس کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں؟ چلیں اور اگر کسی کو صدقے میں کچھ ملے تو وہ آگے بیچ دے یا تحفہ دے دے تو لینے اور دینے دونوں پر کیا حکم ہوگا؟ صدقے کا مال اس نے تحفہ دے دیا آگے جی یا بیچ دیا؟ اگر تحفہ دے یا بیچے دونوں سلسلوں میں لینے اور دینے والوں دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔
ڈراپ ہو گئی ہے، یہ لے لیتے ہیں پہلے کہ ایک یہ کہتی ہے کہ بیوہ کی انکم کم ہے تو ان کا بچہ باہر جانا چاہتا ہے یا پڑھنے جانا چاہتا ہے یا کام کے لیے جانا چاہتا ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ کی رقم سے اس کو بھیج سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ زکوٰۃ کی رقم کا مصرف نہیں ہے، یہ دنیاوی پڑھائی یا باہر بھیجنا، یہ حقیقتاً زکوٰۃ اس لیے لازم کی گئی تھی تاکہ غریب تک پہنچے اور اس کی مشکلات حل ہوں۔ وہ لڑکا باہر کے ملک میں جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کے قابل بنے، اگر پڑھنے جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پڑھائی کمپلیٹ کر لے گا، کیونکہ باہر کے جو خطرات اس وقت ہیں کہ وہاں جانے کے بعد جو بے روی ہے اور جس طرح کا وہاں کا آزادانہ ماحول ہے، کتنے لڑکے ہمارے پاس تو کیسز آتے رہتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد نہ ماں کو یاد رکھتے ہیں نہ باپ کو یاد رکھتے ہیں، پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ غلط مراسم قائم ہو جاتے ہیں، غلط تعلقات یونیورسٹیز وغیرہ میں قائم ہو جاتے ہیں اور اچھے خاصے دیندار بچوں کی تباہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو بچے باہر جا رہے ہیں معاذ اللہ اس پہ آپ بدگمانی کریں یا باہر جانا کوئی ناجائز ہے، لیکن بہرحال یہ خطرات بہت زیادہ ہیں۔ جس نوجوان نے اپنے دین کی ABC بھی نہ سیکھی ہو، وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اس نے کبھی قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی ہو، وہ باہر کے ملک میں جا کر یہ کہے کہ نہیں میں دین پہ چلتا رہوں گا اور دین کو سنبھال کر رکھوں گا، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ کوئی بے وقوف اس کو درست تسلیم کر لے تو کر لے۔ جو پاکستان میں رہنے کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کو خلاف شرع پورا کرنے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہ کرے اور دلیری اور جرأت مندی کے ساتھ کر رہا ہو اور نفس و شیطان سے نہ مقابلہ کرے نہ یہ دونوں اس کے قابو میں آ رہے ہوں، آپ خود سوچیں باہر جانے کے بعد کون سی جادو کی چھڑی آ جائے گی کہ وہاں جا کے نیک پرہیزگار بن جائے گا۔ تو اس قسم کے کاموں میں خصوصاً زکوٰۃ کی رقم سے امداد کرنا ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کوئی اور مفتی صاحب اس کی اجازت دے دیتے ہیں، ان سے آپ پرمیشن لے کے کر لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن امید ہے کہ جو سمجھدار قسم کے ہوں گے وہ منع ہی کریں گے، تو آپ ان کی ویسے امداد کریں، ماہانہ راشن ڈلوا دیں، دیگر اس کام میں زکوٰۃ صرف نہ کریں، ہمارا مشورہ یہی ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ہے کہ بولیے۔ جس موبائل میں قرآن کی اپلیکیشن موجود ہو ہاں تو پچھلے پروگرام میں آپ کا میں نے سنا تھا کہ اگر چوری ہونے کا ڈر ہو تو باہر لے کے جا سکتے ہیں، اگر چوری ہونے کا ڈر بھی نہ ہو لیکن بھول کے لے گئے ہیں۔ ہاں بھول کے لے گا، ٹھیک ہے میں بتاتا ہاں ہوں، بھول کے۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں بیٹا۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اگر پھل درخت پہ لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے نہیں فروخت کر سکتے تو کیا جیسے ابھی ہمارے یہاں جیسے پورا باغ ہوتا ہے، جیسے مالٹے کا باغ ہے، تو اس کو رقم کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں کہ جتنا پھل ہے آپ اتار لیں، وہ ایک فکس رقم لے لی، اور اسی ٹھیک طرح ہے۔ کھڑی فصل بھی بیچ دیتے ہیں۔ اور ایک اور سوال تھا جی جی جی، سوال یہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں سارا اسٹاف 15 منٹ پہلے چلا جاتا ہے تو جی پھر اگر ایک فیمیل ہے وہاں پہ تو وہ اکیلی وہاں پہ رک نہیں سکتی، ایک اکیلی خالی بلڈنگ میں کیسے رکیں گی؟ تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ چلیں میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات کوئی کسی کو صدقہ دیتا ہے، اب وہ مال آگے کسی کو تحفتاً دے رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو یہ دینے والے کا کیا حکم ہے اور لینے والے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جب صدقہ ادا ہو جاتا ہے نا تو لینے والا اس کا مالک ہو گیا، اب اس کو کلی اختیار ہے، وہ چاہے تو آگے تحفتاً دے، چاہے اس کو آگے بیچ دے۔ اس کا بیچنا اور کسی کا اس کو جانتے ہوئے بھی کہ صدقے کا مال ہے خریدنا بالکل جائز، کیونکہ اب صدقے کا مال رہا نہیں، اب اس کی ذاتی ملکیت ہو گئی۔ ایسے جب اس نے آگے تحفہ دیا، آپ کو پتہ ہے صدقے کا ہے لیکن وہ تو اس کا اپنا مال ہو چکا ہے، اور اس پہ دلیل بارہا عرض کی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں، عمر رسیدہ خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ گئے تو وہ ہانڈی پر کوئی چیز ابل رہی تھی، انہوں نے لا کے وہی گھر کے سالن یا وہی کھجور وغیرہ لا کے رکھ دی۔ سرکار نے فرمایا ہانڈی میں کیا تھا؟ ہمیں اس کی آواز آئی تھی، عرض کی وہ تو صدقے کی بکری ہے جو بریرے کو دی گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی کہا گیا کہ وہ صدقہ ہے اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے، فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اور پھر سرکار نے باقاعدہ وہ گوشت تناول فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے صدقہ وصول کر لیا، وہ مالکہ ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما کر اس کے آگے ان بریرہ کے استعمال کے جواز کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو
تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں اگر قرآنی اپلیکیشن وغیرہ ہے اور ہم بھولے سے واش روم میں چلے جائیں تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، بھول تو بالکل معاف ہے، اور بھول کو عمومی مسائل میں اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے رمضان میں بھولے سے کھا پی لیا، فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ تو اس لیے بھول کو اکثر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یعنی یہ ہے کہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، چلے گئے تو اب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فارغ ہو کر آ جائیں۔ اور ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ قرآن میں جو کچھ یعنی موبائل میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ فزیکل فارم میں تو ہوتا نہیں ہے، وہ پکسلز کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ اسے فزیکلی طور پہ پکڑ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر براہ راست کوئی گندی سمیل وغیرہ ٹچ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کا حکم علیحدہ ہوتا ہے۔ پھر بھی ادباً ہم نے کہا کہ اگر آپ باہر رکھ کے کسی کو پکڑا کے جا سکتے ہیں اور چوری کا اندیشہ نہ ہو تو ادب یہی ہے کہ آپ نہ لے کر جائیں، لیکن لے گئے تو بہرحال کوئی اس میں شرعی گرفت نہیں ہے، اور بھولے سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، چلیں پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بولیے۔ جی وعلیکم السلام۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں محترمہ، یہ 19واں سال ہے میرے پروگرام کو۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ میری نا شادی ہوئی تھی۔ جی آپ بتائیں، اور بالکل مختصر بولیے گا، بہت لمبا نہ کیجیے گا نا، مختصر آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بتائیں۔ میری شادی ہوئی تھی تو جی اس کے بعد ڈیورس ہو گئی تھی۔ جی نہیں بھائی، مختصر چاہیے بس۔ میری شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد میری نا ڈیورس ہو گئی تھی۔ دوسری جگہ پہ شادی ہوئی تھی اور شرعی نکاح ہوا سی، رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ 1 مہینہ شادی رہی تھی تو پھر وہ منہ زبانی ختم ہو گئی تھی۔ بہن آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں یہ بتائیے، میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی، لمبا وقت نہیں ہوتا نا یہاں پہ، ٹائم ذرا کلوز ہوتا ہے، برائے مہربانی آپ ابھی کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں بتا دیں، پہلے کیا وہ چھوڑ دیں وہ۔ چلیں پھر انشاءاللہ دوبارہ لے لیں گے، کوئی بات نہیں، بڑی معذرت، جو بھی ہمیں کال کرے کبھی لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ ہر سائل کو کویسچن مختصر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا وہ گھبرا جاتے ہیں، اچانک کال مل جاتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پہلے لکھ لیا کریں جو ہمیں کویسچن کرنا چاہیں مختصر سے، اس کو دیکھ کے پڑھ دیا کریں تو آسانی رہے گی۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب، میں اور میرے ہسبینڈ اپنے بچوں کو لے کے نا ہمارے گھر کے قریب میں ایک سوسائٹی ہے نا، وہاں بھی کم گھر بنے ہوئے ہیں، تو وہاں چلے جاتے ہیں، یہ کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، تو ان کی بال گم ہو گئی جھاڑیوں میں نا، تو یہ بال ڈھونڈ رہے تھے تو وہ بال تو ملی نہیں، کوئی اور مل گئی، تو میرے ہسبینڈ اس کو مطلب یہ لوگ گھر لے کے آگے، میں نے منع کیا کہ یہ ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ لوگ گھر لے کے آگے کہ نہیں وہ تو اب پتہ نہیں کسی اور کو ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ وہ، تو کیا یہ ٹھیک تھا؟ اور ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ جو آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد، ایک تو اس کا بتا دیں کہ یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ فرائض کے بعد پڑھنی چاہیے یا پوری نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور اچھا، اور مفتی صاحب تیسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میری آنکھوں سے پانی آتا ہے، مجھے الرجی ہے، اور پانی بہت زیادہ آتا ہے، کسی ٹائم بہت بگڑ جاتی ہے اور پانی بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ سے میں نے سنا تھا کہ اس پانی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ پوچھنا تھا کہ کیا اگر یہ اپنے دوپٹے سے صاف کر لیا جائے تو دوپٹہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ جی اور جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ بچی نے پوچھا تھا کہ یہ درس بخاری انہوں نے سنا ہوگا کہ اگر درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، جیسے کھجور ہیں اور کچھ ٹوٹی ہوئی ہیں، تو آپ اندازے سے کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہیں لے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم جنس ہو گئی، یہاں بھی کھجور یہاں کھجور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جنس ایسی اشیاء جن کو آپ برتن وغیرہ میں ناپ کر بیچتے ہیں، جس کو مکیلی کہتے ہیں، یا وزن کر کے بیچتے ہیں، ان کو موزونی کہتے ہیں، یا ان کے افراد بہت ہی کلوز ہوتے ہیں، قریب قریب، جیسے انڈے، اس کو عددی متقارب کہتے ہیں، ان میں اگر آپ ہم جنس کو لیتے دیتے ہیں تو 2 شرائط کے ساتھ یہ سودا جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1، وزن بالکل برابر ہونا چاہیے، اور نمبر 2، نقد ہونا چاہیے، ذرا بھی کمی بیشی ہو گئی تو سود بنے گا، اور لازم سی بات ہے کہ کھجور کے درخت پہ جو کھجوریں ہیں وہ اور جو ٹوٹی ہوئی ہیں، ان دونوں کے وزن کا ایکوریٹ اندازہ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس میں سود متحقق ہوگا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن اب بچی کویسچن کر رہی ہے، جیسے مالٹے کے باغ ہیں تو پیسوں کے بدلے میں خرید سکتے ہیں؟ بالکل خرید سکتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے پورے باغات کے ٹھیکے ہوتے ہیں، اور اندازے سے ہی ٹھیکہ ہوتا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ساروں کو اتار کے پہلے گنا جائے،
یا اگر وزن والے جیسے عام ہیں تو ان کو پہلے تولا جائے پھر رقم مقرر کی جائے. یہ ماہرین ہوتے ہیں بعض جو باغوں کے کام کرتے ہیں، وہ اندازہ کر لیتے ہیں اس درخت کے اوپر اتنے من پھل ہوگا، اس پر اتنا وہ کر کے پورا لمسم ایک اندازہ کر کے اور وہ پھل خریدے جاتے ہیں. چونکہ آج کل اس طرح کی خرید و فروخت کا رواج بھی ہے کہ اگرچہ تمام آموں یا مالٹوں کی مقدار معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، لیکن ایک اندازے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اور رقم کے بدلے خریدنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بچی نے کہا کہ کھڑی ہوئی جو کھیتی ہوتی ہے، تیار کھیتی، یہ بیچ دی جاتی ہے جو فصل وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی اصول کار فرما ہوتا ہے کہ اگر اصل مقدار آپ کو نہ بھی پتہ ہو تب بھی آپ ان سب کا اندازے سے ایک سودا مشارون علیہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم اتنے میں لے رہے ہیں تو یہ اس کی گنجائش نکلے گی اور یہ سودے بالکل جائز ہیں. ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ ہمارا جو اسکول ہے یا آفس ہے اس کا پورا اسٹاف 15 منٹ پہلے ہی چلا جاتا ہے. اب لڑکی اگر اکیلی ہو تو وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کی غرض سے اکیلی آفس کے اندر کیسے بیٹھے گی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شرعی لحاظ سے تو یہی ہے کہ جب آپ ایک ٹائم کے پابند ہوتے ہیں، کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں، تو آپ دو وجوہات کی بنا پر اجرت کے یا سیلری کے مستحق ہوں گے. ایک بھی کم کریں گے تو نہیں. ایک تو یہ کہ جتنا ٹائم ہے وہ ٹائم پورا کرنا. صبح 8 سے شام 5 بجے تک ڈیوٹی ہے تو پورے 5 بجے اٹھیں گے آپ. اگر 15 منٹ پہلے اٹھے تو 15 منٹ کی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہیں. دوسرا اگر کام ہے تو وہ کام بھی آپ کریں. چنانچہ اگر کام نہیں ہے فرض کر لیں تو ٹائم تو پورا کرنا ہی ہوگا، تب آپ اتنی سیلری کے مستحق ہوں گے. اب پورا اسٹاف 15 منٹ پہلے چلا جاتا ہے، یہ سب گناہ کر رہے ہیں. اگر وہ پوری سیلری لے رہے ہیں آپ اس گناہ میں شریک نہ ہوں. اگر وہاں آپ کی عزت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیگر نہیں تو 15 منٹ اپنا کوئی ورک کر لیں پھر آ جائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جب لڑکی اکیلی مسلسل بیٹھنے لگے تو شیطان قسم کے لوگوں کی نگاہوں میں آتی ہے، تو آپ بھی 15 منٹ پہلے اٹھ سکتی ہیں. لیکن اس میں احتیاط یہی ہے کہ 15 منٹ کی سیلری جو ہے وہ آپ حساب کریں اور اتنی سیلری آپ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، کیونکہ وہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ آفس والوں کو کہیں کہ میں 15 منٹ پہلے چلے جاتی ہوں. اگر آنر موجود ہے، مالک ہے، تو مینجمنٹ مالک نہیں ہوتی، اس کو اختیار نہیں ہوتا. مالک اگر ہے اور وہ آپ کو پرمیشن دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ 15 منٹ پہلے چلے جائیں، اس مجبوری کی بنا پہ ہم آپ کو پوری تنخواہ دیں گے، ٹھیک، ورنہ آپ اس کو مینجمنٹ کے حوالے کر دیں اتنی تنخواہ 15 منٹ کی. اور اس کی کیلکولیشن کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ پہلے آپ پوری سیلری کو 30 سے ڈیوائڈ کریں تو ایک دن کی سیلری نکل آئے گی. پھر اس کو جتنے گھنٹے اس سے یعنی 6 گھنٹے تو 6 سے ڈیوائڈ کریں، 1 گھنٹے کی نکل آئے گی. پھر 1 گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں، اس سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو پر منٹ کی نکل آئے گی. 15 منٹ کی اس طرح نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ جب آپ تقوی اور احتیاط اختیار کریں گے، اس میں تکلف ضرور ہے. اور ہماری یہ بات سن کے جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں گے، جس کو سطحی زبان میں ڈیڑھ ہوشیار کہتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی اتنا تکلف، یار آج کل ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میدان محشر میں یہ جواب اللہ کی بارگاہ میں دیجیے گا کہ آج کل ہمارے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا. اللہ کے قوانین ہر زمانے کے لیے ہیں. آپ کے زمانے میں کیا خلاف شرع ہوتا ہے؟ اب تو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ زنا کر رہے ہیں، رشوت بازاری گرم ہے، تو کیا مطلب تمام چیزیں جائز کر دیں؟ زمانے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین اس کا بدلہ دے گا. ہمت رکھیے گا بس. ایک انہوں نے کہا کہ دونوں ہم میاں بیوی بعض اوقات قریب ایک آبادی ہے جس میں بھی تھوڑے سے گھر ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ گیند جھاڑیوں میں گئی تو شوہر گئے تو دوسری گیند مل گئی، ان کی اپنی غائب ہو گئی، وہ لے آئے. کیا حکم شرع ہوگا؟ حالانکہ بچی نے منع کیا. دیکھیں شرعاً جائز نہیں، وہ دوسری آپ کی بال نہیں ہے، وہ بچوں کی ہے، وہ گم گئی ہے تو وہ امانت ہے. یہ لقطے کے حکم میں لقطہ گری پڑی چیز کو کہتے ہیں، اور یہ اگر مسلمان کی ہے تو یہ امانت ہے، آپ کو اس کو واپس لوٹانا واجب ہے. اپنی ذاتی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھانا ہی گناہ تھا. اس پر آپ کے شوہر کو توبہ کرنی چاہیے. اور یہ میں اگر آپ کے ہسبینڈ بھی سن رہے ہیں تو آپ ناراض مت ہوئیے گا. دیکھیں آپ جب بڑے یہ کام کرتے ہیں نا تو بچے اس سے بڑھ کر کام کرتے ہیں. بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. گیند ملی بھی تھی وہیں چھوڑ دیتے کہ نہیں بیٹا یہ گیند ہماری نہیں ہے، غیر کی ایک چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، آ جاؤ کوئی بات نہیں، ہماری گم گئی کوئی بات نہیں، نئی گیند خرید لیں گے. 50 روپے کی، 100 روپے کی، 200 روپے کی گیند آ جائے گی. لیکن آپ نے گناہ کا کام کیا، اس کو اپنے مل کر لیا. یہ ایک گیند میدان محشر میں اگر آپ کو رسوا کروا دے تو کیا فائدہ؟ اس لیے وہیں جہاں سے لی تھی وہیں جا کر آپ چھوڑ کر آ جائیں. اس گیند کو یہی عافیت ہے اور نئی گیند خرید لیں. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے کوئی اور استعمال کر لے گا یا ہم کر لیتے ہیں، یہ کوئی شرعی قانون نہیں ہوتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
اچھا ایک مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی نے پوچھا تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی پردہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پڑھنے کے برکت سے ایسی توفیق دے گا کہ وہ نیک اعمال کے ارتکاب کریں گے، گناہ سے بچیں گے اور موت کے بعد انہیں جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے یعنی موت کے بعد جنت کی بشارت ہے، سمجھ لیے داخلہ تو پھر میدان محشر کے بعد ہی ہوگا، اس وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی وظائف نماز کے بعد کے ہیں نا، یہ صرف فرض کے بعد کے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد اس طرح فرمات کرتے تھے، باقی نوافل وغیرہ گھر میں جا کے پڑھتے تھے، تو اس لیے یہ فرض کے بعد پڑھیں بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نوافل کے بعد بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن کوشش یہ کریں کہ فرض کے بعد ان وظائف کو اختیار کریں۔ ایک انہوں نے فرمایا میری آنکھ سے الرجی کی وجہ سے پانی بہتا رہتا ہے، تو اس پانی کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ جو بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے یہ پیشاب کی مثل ناپاک ہوتا ہے، لیکن جن کے مسلسل نکل رہا ہو تو پھر مجبوری کی صورت ہوتی ہے، وہ نماز کے وقت میں وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ اس دوران جو پانی نکلتا رہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگرچہ وہ گر کے کھال کو ناپاک کر رہا ہے لیکن یہ بھی معاف ہوگا۔ پھر جب نئی نماز کا وضو کریں تو پھر اپنے آپ کو صاف کر کے تازہ وضو کر کے پھر نماز ادا کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اس کو دوپٹے وغیرہ سے صاف کیا تو دوپٹہ ناپاک ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک الگ رومال بنا لیں جس سے آپ اس کو صاف کریں، یا ٹیشو وغیرہ سے کر لیں، لیکن زیادہ نکلتا ہے تو ٹیشو بہت سارے استعمال ہوں گے تو رومال کر لیں، تھوڑی دیر بعد اس کو دھو کے رکھ دیں، دوسرے رومال کو استعمال کریں، 2-3 رومال اس طرح کر کے ان کو یوز کرتے رہیں، لیکن دوپٹے پہ کریں گے تو دوپٹہ بہرحال ناپاک ہو جائے گا۔ ایک ہی کسی نے کویسچن آفر کیا تھا کہ جج نے شوہر آیا نہیں تو وہی ون سائیڈڈ لڑکی کے کہنے پر خلا کی ڈگری جاری کر دی، اب لڑکی کی عدت کب سے سٹارٹ ہوگی؟ کیس تو چل رہا تھا، لیکن جب جج نے کہا کہ بھئی اب آپ کو ہم نے خلا کی ڈگری دے دی، اب سے عدت سٹارٹ ہوگی یا کب سے ہوگی؟ دیکھیں کچھ پروگرام پہلے میں نے اس کا بہت تفصیل سے جواب دیا کہ ہر کورٹ کا ون سائیڈڈ فسخ نکاح، جس کو عرف عام میں خلا کہتے ہیں، نافذ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سب سے پہلے میرا مشورہ ہے جن کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ ایک اچھے اہل سنت کے مستند کسی مفتی صاحب سے یا دارالافتاء سے اس پہ فتویٰ لیں، اپنی پوری پرابلم شیئر کریں۔ اس کے بعد وہ جب آپ کو کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کورٹ سے خلا لے سکتے ہیں، تو یاد رکھیں خلا نافذ ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری صورتوں میں یہ نہیں ہوتا ون سائیڈڈ، ہمارے فقہ حنفی میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور لڑکی پہلے شوہر کی منکوحہ رہتی ہے اور معاذ اللہ آگے جا کے نکاح ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو فتویٰ اس کے جواز کا مل جائے بہرحال، تو پھر یہ کہ جب وہ جج ڈگری جاری کرتا ہے اس وقت سے عدت سٹارٹ ہوتی، لیکن سب سے پہلے شریعت کو فوقیت دیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اس لیے آپ کو معلوم کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر سید ہو اور لڑکی شیخ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اب وہ علیحدگی ہو گئی ہے فرض کر لیں، تو کیا اس عورت کی بچیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں غریب ہونے کی بنا پر؟ دیکھیں نہیں دے سکتے، کیونکہ شوہر سے نسب چلتا ہے تو یہ بچیاں سیدہ کہلائیں گی، اور سید کے لیے زکوٰۃ شرعاً جائز نہیں ہوتی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ شادی میں ہم بعض اوقات شمولیت کرتے ہیں تو یہ ڈھول والے آتے ہیں، ان کو وہ بجا رہے ہوتے ہیں، تو گھر والے ان کو ویلیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کس سر پہ رکھ گیا، اس نے پیسے لے لیا، گھما کے ان کو دے دیا اس طریقے سے، تو کہتے ہیں میں اور بچوں نے ہم نے تو نہیں دی تھی، لیکن دولہا کے والد صاحب نے میرے سر پہ بھی وہ دینا شروع کر دیں، حالانکہ میں منع بھی کر رہا تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی جو خرافات جہاں ڈھول ڈھمکے اور لڑکیاں ناچ رہی ہوں، ایسی شادی میں شرکت ممنوع ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے یہی ہے۔ اگر کوئی پھنس جائے تو اس کو کہیں دور تقریب سے ہٹ کر بیٹھنا چاہیے، کوئی بہت ہی شرعی مجبوری ہو، جیسے بعض اوقات خاندانی تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا بائک آؤٹ کرے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ فتنے کے خوف کی وجہ سے چلے جائیں لیکن دور کھڑے ہوں۔ ان رسومات میں شریک ہونا جہاں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، جہاں مہندی کے رسومات بالکل آزادانہ اختلاط کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ یہ کہیں جی دل کا پردہ اور نگاہوں کا میرا پردہ ہے، بس نگاہوں کا نہیں ہے، دل کا پردہ ہے، واقعی سب ایکٹیویٹی میں آپ شرکت کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہے ہو رہا غلط ہے، تو آپ کی صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ بھی گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے آپ کو نہ دینا چاہیے تھا ان کو، یہ ڈھول ڈھمکے والوں کو دیں گے دم دڑم دم دم چھڑک چھڑک، اور لڑکیاں کھڑی ہیں ہمارے گھر کی بچیاں ہیں اور یہ آ کے وہاں سب کے سامنے وہ ڈھول بجا رہے ہیں، بلکہ اس پہ ناچ رہے ہوتے ہیں لڑکے بعض اوقات،
تو ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا. آپ بہرحال اگر اس پہ دل سے راضی نہیں تھے, آپ کو کہیں اور جگہ نہیں مل رہی تھی, تو آپ گناہ گار نہیں ہیں. جس نے کیا وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ ڈھول پر ہلکی پھلکی دھمال ڈالنا کیسا ہے؟ موسم دینی کو تو بالکل جائز نہیں. داڑھی والا اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں سوشل میڈیا پہ, دیکھیں لوگوں کی نگاہوں میں دین کا وقار کتنی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے. بہت سارے بابے شابے بڈھے, ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ دین کو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کی داڑھی ہے, آپ ناچ رہے ہیں اس کے اندر اور مذاق اڑ رہا ہے, سب مذاق اڑا رہے ہیں, اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. دکھانا نے دکھایا, دیکھو آپ کو 5 لاکھ لوگوں نے دیکھا, بابا خوش ہو رہا ہے. میدان معاشر میں آپ حساب دینا پڑے گا. آپ کا جو گیٹ اپ ہے, جس طرز پہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس کو بالکل پامال کر کے لوگوں کے سامنے ناچ رہے ہیں, اور داڑھی بھی آپ کے چہرے پر ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, تو ایسا ایک تو نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, وہی میں نے بچیوں کو بھی پہلے کہا تھا کہ ویڈیو بنا لی جاتی ہے, مسائل ہوتے ہیں آگے. یہ دھمالے شمالے ہمارے مذہب کے اندر شرعاً جائز نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں مطلب ویسی اور خوشی کے رسومات کریں جس میں خلاف شرع امر نہ ہو, لیکن یہ دھمال شمال بالکل صحیح نہیں ہے. اس طرح انہوں نے تیسرا کویسچن کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جب بڑے یا بزرگ آتے ہیں کہیں محفل کے اندر تقریب میں, تو لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اسلام میں ایسا کرنا صریح غلط ہے. جی بالکل غلط نہیں ہے. یہ ادب اور تعظیم شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وَمَا رَأَوْا الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد پر صحابہ کا کھڑا ہونا ناپسند فرماتے تھے, آپ منع کرتے تھے. لیکن کئی دفعہ ثابت ہے کہ صحابہ کھڑے بھی ہوئے ہیں, نبی کریم آئے ہیں, یا سرکار جانے کے لیے کھڑے ہوئے, صحابہ کرام کھڑے ہو گئے, سرکار چلے گئے. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا آپ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. تو یہ ادب اور تعظیم. اب یہ دیکھیں نا کہ میں نے حدیث آپ کو کئی دفعہ سنائی ہوئی ہے. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, سرکار کسی وجہ سے دیر سے تشریف لائے, تو صدیق اکبر ہٹنے لگے, سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آپ پڑھاتے رہیں, لیکن مصلی سے پیچھے آ گئے. نبی کریم نے نماز پڑھائی. بعد میں سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر, جب ہم نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہ آپ موجود ہوں اور پھر وہ نماز پڑھائیں. اب مجھے ذرا ان سے یہ کویسچن کریں کہ اسلام میں اگر اس طرح تعظیماً کھڑا ہونا صریح غلط ہے, اور صریح کا لفظ استعمال کیا, صراحتاً غلط ہے, صریح غلط ہے, تو پھر نماز میں نبی کے لیے پیچھے ہٹنا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اور نبی کریم نے کیوں نہیں اس پہ کلام فرمایا؟ صرف کھڑے ہونے میں کسی کی تعظیم میں پرابلم, لیکن نماز میں مصلی چھوڑ کے نبی کی تعظیم نماز کی حالت میں, جبکہ اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے تھی, نبی کو آگے آنے کا موقع دینا, اس پر کون سا شرعی حکم لگائیں گے؟ لہذا اس طرح کے جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں اچھی نیت سے ہی کہہ رہے ہوں گے, لیکن بہرحال یہ صرف نیت سے شرعی مسئلے نہیں چلتے ہیں, دلیل سے چلتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جوش خطابت میں, یا آپ نے کہیں سے مسئلہ سمجھا, ادھورا سمجھا ہوا ہے, اور آپ اس طرح مسلمانوں کے اوپر فتوے جاری کریں گے تو آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ ایک بہن نے کہا کہ میری منہ سے بات نکل گئی کہ میں مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاؤں گی اللہ کے لیے, وہ منت مان لی. اب کہتی ہیں کہ پکا کے کھانا کھلاؤں گی, یہ منت مانی. تو کہتی ہیں اب کیا بازار سے پکا ہوا لا کر دے دیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا وہ کہتی ہے مدرسے کے بچوں کو دوں یا محلے کے بچوں کو کھلا دوں تب بھی منت پوری ہو جائے گی؟ دیکھیں ہو جائے گی یہاں بھی, لیکن مدرسے کے بچوں کو کھلائیں جو دین کا پڑھ رہے ہیں, وہ کھائیں گے اور توانائی دین کے کام میں استعمال کریں گے, آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے, اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن سیلاب کی وجہ سے ابھی تک متاثر ہیں. یہ خبروں میں دکھایا نہیں جاتا تو بیچارے فراموش ہو گئے بالکل, لیکن ابھی تک ان کے علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے اور بہت ہی بے سر و سامانی کا معاملہ ہے. تو جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ مطلب ہے کہ سب مل کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.